مشتاق صاحب سوری آپ بیٹھے، مشتاق صاحب کی ٹرن ہے، وہ بولیں تو پھر آپ کو. جی مشتاق صاحب. شکریہ مسٹر چیئرمین. مجھے جو فاضل سینیٹر صاحبان نے گفتگو کی ہے اس سے اتفاق ہے. کل بھی میں نے بات کی تھی کہ کل جو قرارداد پیش ہوئی ہے نیدرلینڈ میں جو کارٹونز کی بنانے کی اعلان ہوا ہے اس کے خلاف، وہ قرارداد میں نے ڈرافٹ کی تھی لیکن اس کے دانت نکال دیے گئے تھے اور اس میں بہت سی ایسی چیزیں ڈالنی چاہیے تھی جو کہ نہیں ڈالی گئی ہیں. کچھ اقدامات کا اعلان کل حکومت کی طرف سے ہوا ہے لیکن کچھ ضروری اور اہم اقدامات جو ہیں وہ حکومت کو کرنی چاہیے جو کہ کل اس کا اعلان نہیں کیا گیا. میں چاہتا ہوں کہ اس پہ مختصر سے آپ کی اجازت سے اس مجلس میں بات کروں. سب سے پہلے تو میں جسٹس شوکت صدیقی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ ایک سچے عاشق رسول جج ہیں کہ جنہوں نے پہلی مرتبہ اس کا نوٹس لیا اور اس کا تعین کیا اور مجرموں کو لوکیٹ کیا اور حکومت کے اداروں کو، متعلقہ ڈپارٹمنٹس کو متحرک کیا اور قوم کے سامنے اس بات کو لے آئے اور قوم کے جذبات کی صحیح ترجمانی کی. اس وقت جس طرح بیرسٹر سیف صاحب نے کہا ہے 19% رقبہ مسلم امہ کے پاس ہے، 24% ہماری آبادی کے اندر کنٹریبیوشن ہے، 80 لاکھ اس وقت مسلم امہ کے پاس ریگولر آرمی ہے، پروفیشنل آرمی ہے. اس وقت مسلم امہ کے اسلحے کے گوداموں میں ایک کارتوس سے لے کر ایٹم بم تک ہر قسم کا اسلحہ موجود ہے. لیکن اس کے باوجود نیدرلینڈ میں ایک بندہ اٹھتا ہے اور وہ 1.70 ارب مسلمانوں کی جذبات کو چیلنج کرتا ہے. علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر بھی ہیں، ہماری بانیان میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو دراصل مسلمانوں کے محبوب ہیں جو مسلمانوں کے دلوں کے اندر ہیں اور ہماری اس محبوب کو ہمارے دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں. چھوٹا سا ایک ملک ہے، اس کے اندر کچھ لوگ، لیکن یہ پوری مسلم امہ خاموش ہے. اور سچی بات یہ ہے، مجھے بالکل اتفاق ہے ان کی اس بات سے کہ 5th کالمسٹ مسلم امہ کے اوپر مسلط ہیں. بڑی بے شرمی کے ساتھ کچھ حکمران ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم فرنٹ لائن سٹیٹ ہے ویسٹ کے لیے اور امریکہ کے لیے. ایک تہذیبی جنگ مسلط ہے اور ایک عسکری جنگ مسلط ہے اور ایک معاشی جنگ مسلط ہے. IMF اور ورلڈ بینک کے ذریعے سے ہمارا خون چوسا جا رہا ہے، عسکری جنگ کے ذریعے سے ہماری زمینوں کو میدان جنگ بنایا گیا ہے، ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو اس جنگ کا ایندھن بنایا جا رہا ہے. اور تہذیبی جنگ کے ذریعے سے قرآن پاک کو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی کو اور اسلام اور شاعر اسلام جس میں مسجد ہے، مدرسہ ہے، داڑھی ہے، پگڑی ہے، برقع ہے، پردہ ہے، اس کو باقاعدہ نشانہ بنا کر اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. تو یہ عسکری محاذوں پر، معاشی محاذوں پر اور تہذیبی محاذوں پر ایک جنگ امت کے اوپر مسلط ہے اور امت انسرکل ہے. لیکن وہ جن کے پاس اختیار ہیں وہ دشمن کے صف میں کھڑے ہوئے ہیں اور 1.70 ارب مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کر رہے ہیں. مجھے اس بات سے بھی اتفاق ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر آپ کا آوازہ بلند کر دیا ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں اللہ کے رسول کا ذکر ہوگا. نماز میں، اذان میں، اقامت میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کوئی کم نہیں کر سکتا. نیوزی لینڈ سے دن شروع ہوتا ہے، امریکہ کے اوپر ختم ہوتا ہے. اس 24 گھنٹے میں کرۂ ارض کے اوپر ایک گھنٹہ بھی ایسا نہیں ہوتا جہاں کرۂ ارض پر یہ صدا نہ گونجتی ہو اشہد ان محمد الرسول اللہ. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کوئی نہیں گھٹا سکتا. جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتے ہیں ان کے خاک اڑیں گے، وہ خاک میں انشاءاللہ ملیں گے. لیکن ہماری ذمہ داری بنتی ہے، حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے، سیاستدانوں کی ذمہ داری بنتی ہے، ریاست کاروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں. وہ تو سراج منیر ہیں، روشن اور چمکتا ہوا سورج ہے. سورج کی روشنی کو بلا کوئی روک سکتا ہے؟ سورج کی روشنی کو بلا کوئی زنجیروں کے اندر قید کر سکتا ہے؟ سورج کی روشنی تو پھیلے گی، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. لیکن ہماری اپنی ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں حکومت کو سب سے پہلے، کل یہاں پہ عمران خان نے بات کی ہے کہ ہم پہلے OIC میں جائیں گے. OIC میں ضرور جائیں، یونائٹڈ نیشن میں ضرور جائیں، یورپی یونین میں ضرور جائیں، لیکن پہلے اپنے ملک کی اداروں کو متحرک کریں. ہمارے ملک کے اندر سوشل میڈیا بے لگام ہو چکا ہے، وہاں بدترین قسم کی توہین ہو رہی ہے.
پیمرا کو FIA کو متحرک کرو, اپنے ملک کو پہلے پاک کر لیں, اس کے بعد پھر OIC کے ذریعے سے اور یونائٹڈ نیشن کے ذریعے سے اور یورپی یونین کے ذریعے سے اپنا کردار ادا کریں. مسٹر چیئرمین, کسی ملک کے اندر سوشل میڈیا اتنا بے لگام نہیں ہوتا. آپ چین کے اندر جائیں, فائنل کر لیں, اور بھی لوگ ہیں. آپ چین کے اندر جائیں, یورپی ممالک کے اندر جائیں, کہیں بھی سوشل میڈیا اتنا بے لگام نہیں ہوتا کہ وہ وداؤٹ ریسپانسبلٹی ایک ایبسولوٹ فریڈم کو وہ انجوائے کرے. صرف یہ پاکستان ہے, اور یہ ریاست کی ناکامی ہے, فیلئر ہیں, حکمرانوں کی ناکامی ہے اور فیلئر ہیں. اس لیے حکومت کو اس کا ایکشن لینا چاہیے اور پیمرا اور FIA کو متحرک کرنا چاہیے. اور نیدرلینڈ کے حوالے سے بھی اربوں ڈالر پاکستان سے ملٹی نیشنل کمپنی لے کے جا رہے ہیں, اربوں ڈالر. وہ کمپنیاں, وہ ممالک کہ جو ہمارے پیغمبر کی شان میں توہین کر رہے ہیں, جو اسلام اور شاعر اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں, جو ڈی اسلامیفیکیشن کے نام سے اپنے ممالک سے اسلام کے شاعر کا صفحہ کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنی کمپنیوں کے ذریعے سے ہمارا اربوں ڈالر یہاں سے لے کے جا رہے ہیں. ان کے اوپر پابندی لگائیں. معیشت کے ذریعے سے ان کے آپ ہاتھ مروڑیں گے تو ان کو دن کے اندر تارے نظر آ جائیں گے. اس کے نتیجے میں ہماری معیشت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی, اس کے نتیجے میں ہماری اپنی انڈسٹری آگے بڑھے گی, اس کے نتیجے میں ان کا عقل آئے گا. اس لیے میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اپنے ملک کے اندر بھی یہ صفائی کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ اقتصادی پابندیاں لگا لیں, OIC کو متحرک کر لیں, یونائٹڈ نیشن کو متحرک کر لیں, یورپی یونین کو متحرک کر لیں. انسانی ضمیر کو آواز دیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امن کے پیغمبر ہیں, سلامتی کے پیغمبر ہیں. انہوں نے انسانیت کو امن اور سلامتی کا پیغام دیا ہے. جو لوگ ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں وہ بدترین دہشت گرد ہیں اور دنیا کو تیسری جنگ عظیم کے اندر دھکیلنے والے وہ جنونی ہیں. ان کو ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے محبوب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں. حکومت پاکستان ملک کے اندر اور بیرونی ملک ہماری جذبات کی ترجمانی کریں. بہت شکریہ. تھینک یو جی, تھینک یو. رحمان ملک صاحب, آپ بولنا چاہتے ہیں؟ یہ سیکوینس میں مائک نہیں چلا رہے آپ, جنہوں نے پریس کیے ہوئے اوپر.